والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. البتہ مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرے وہی ظالم ہے. نکاح ایک انسانی ضرورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جب نکاح بوجھ بن جائے، میاں بیوی میں نباہ مشکل ہو جائے تو اسلام نے معقولیت اور شرافت سے الگ ہو جانے کا راستہ بھی رکھا ہے جسے طلاق کہا جاتا ہے. طلاق اگرچہ علیحدگی کا طریقہ اور مجبوری کا راستہ ہے مگر پسندیدہ ہرگز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق. اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے ان سب میں زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. طلاق کا استعمال اسی وقت کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے. اور نکاح میں رہنا میاں بیوی میں سے کسی ایک یا دونوں کے لیے نقصان اور تکلیف کا باعث ہو. جس طرح نکاح کے لیے شریعت نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ والدین رشتہ ڈھونڈتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تاریخ طے کرتے ہیں، دعوت نامے تقسیم ہوتے ہیں، پھر نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے اور قاضی خطبہ نکاح پڑھتا ہے اور دو گواہوں کے حوالے سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. اگر اسی طرح میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جائے تو اسلام نے طلاق دینے سے پہلے ہی میل ملاپ کی کچھ صورتیں رکھی ہے تاکہ رشتہ قائم رہے، آپسی اختلاف دور ہو جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے. انسان طلاق دینے کا ارادہ کئی اسباب سے کرتا ہے. ان میں بڑا سبب یہ ہے کہ بیوی سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کی کوئی حرکت یا عادت اسے ناپسند ہوتی ہے، یا کسی بات پر دونوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، یا بیوی کی کوئی خصلت شوہر کو ناپسند ہو تو اسلام کہتا ہے اس کی وجہ سے طلاق نہ دو بلکہ صبر و تحمل سے کام لو. زندگی میں اونچ نیچ آتے رہتے ہیں، اسے خوشگوار بنانے کی اور خوبصورتی سے نباہ کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر تمہیں پسند نہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر. کوئی مومن شوہر مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر وہ اس کی بعض عادت کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری عادت سے خوش بھی ہوتا ہے. اگر ناپسندیدگی کا تعلق بیوی کی سرکشی سے ہو تو شریعت نے شوہر کو دوسرا حکم یہ دیا کہ اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرو. اس سے کام نہ چلے تو ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بستر الگ کر لو، اس سے بھی کام نہ چلے تو ان کو سرزنش کرو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب غاؤں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. اگر اختلاف کا تعلق ایسے معاملے سے ہو جس میں دونوں اپنے رویے کو حق بداری سمجھتے ہو، اگر دونوں اپنے موقع پر اڑے ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بیچ میں ڈالے اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اگر یہ سارے طریقے ناکام ہو جائے اور نباہ کی واقعی کوئی صورت نہ بچے تو سنت طریقے سے صرف ایک طلاق دو، مگر اس بات کا خیال رکھو کہ طلاق دوہر کی حالت میں دو، حیض کی حالت میں نہ دو، اور طلاق پر گواہ بھی رکھو۔ ایک طلاق دے کر بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالو بلکہ اپنے ہی گھر میں رہنے دو تاکہ وہ عدت کے 3 ماہ گزارے۔ اس عرصے میں شوہر کو بھی اپنے اقدام پر نظر ثانی کرنے کا موقع ملے گا اور عورت کو بھی اپنے رویے پر غور کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر شوہر کو یہ احساس ہو کہ ہم دونوں کو مل جانا چاہیے تو طلاق سے رجوع کر لو، پھر اگر کبھی نا اتفاقی ہو جائے اور نباہ مشکل نظر آئے تو اسی طریقے سے صرف ایک طلاق دو، پھر اگر کبھی لوٹا لیا، عدت کے دوران لوٹانے کی ضرورت محسوس ہو تو اسی طریقے سے رجوع کر لو، پھر اگر کبھی لوٹا لیا پھر طلاق کی نوبت آ گئی تو تیسری طلاق دو۔ تیسری طلاق کے بعد لوٹا نہیں سکتے کیونکہ بار بار کے تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ایک ساتھ رہنا اور زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ تمہارے پاس آ سکتی ہے یا دوسرے شوہر سے نکاح کر کے مباشرت کے بعد اگر وہ بھی طلاق دے دے تو پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے۔ جب پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت پوری ہو جائے تب بھی لوٹا نہیں سکتے، دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ پھر جب وہ اپنی عدت کے مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمی کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہو، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ طلاق دینے کا یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہمارے زمانے کے جاہل مسلمانوں نے اسلام کے مقرر کردہ طریقے کو چھوڑ کر ظلم و جہالت کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ جب ان کو غصہ آتا ہے بجائے افہام و تفہیم کے اپنے گھر والوں کو بلا خود ہی طلاق دے ڈالتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر ایک طلاق دینے کو کافی نہیں سمجھتے، حالانکہ ایک طلاق سے کام چل جاتا ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اپنے عمل پر پچھتاوا ہو اور نباہ کی کوئی صورت نکال آئے، مگر جاہل شوہر ایک ساتھ 3 طلاق دے ڈالتا ہے۔ یہ طریقہ ظالمانہ ہے، بدعت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت محمود بن لبید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کر ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ مگر رسول پاک نے اسے اجازت نہ دی۔ ذرا سوچئے، اس طرح طلاق دینے سے فیملی ٹوٹ جاتی ہے، خاندان میں نا اتفاقی ہوتی ہے، بچے ہو تو ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے اور غیر مسلموں کی نظر میں اسلام کی رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے۔ اس پر بھی غور کیجئے کہ کنواری لڑکیوں کی شادی مشکل سے ہو پاتی ہے، بہت سی بیٹیاں بن بیاہ ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ نادان لوگ ایک ساتھ 3 طلاق دے کر مطلقہ عورتوں کو بے یار و مددگار سماج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سی مطلقہ عورتیں ایسی ہیں جو بھیک مانگنے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکی ہے۔ بہت سی مطلقہ عورتیں ایسی ہیں جن کی عزت و آبرو کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان ساری معاشرتی برائی ذمہ داری کو ادا کرنے، اسلامی قوانین کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام